بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے فضائل و احکام، اس کی فضیلت، آج اس کا دوسرا پارٹ ہے، اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو قربانی کا احکام و مسائل کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ پوری تفصیل ہے، ڈیفرنٹ اس میں مسائل ہوں گے، اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک واجب قربانی، ایک نفلی قربانی۔ عاقل بالغ مقیم اور مالدار مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ مالدار سے مراد وہ شخص ہے جو شریعت کی نظر میں مالدار ہو، جس کی تفصیل آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ قال من کان له ساعۃ ولم یضاح فلا یقربن مصلنا۔ رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ پہلا اس میں جو ہے، جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں یعنی سونا، چاندی، نقدی، کیش یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہو تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ یا فطرانہ وغیرہ واجب صدقات نہیں دے سکتے۔ پہلا اس میں ہم مسئلے کے اب آگے مسائل بتا۔ کسی شخص کے پاس صرف سونا اتنی مقدار میں ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد مالیت کا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے اس سونے کے علاوہ اس کے پاس چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان میں کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، قربانی واجب ہونے کے لیے برسر روزگار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مرد ہو یا عورت، سربراہ ہو یا ماتحت، کنوارا ہو یا شادی شدہ، ملازم ہو یا طالب علم، ہر عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام ہی نہیں کرتے لیکن آپ نے انویسٹمنٹ کی بھی، آپ جاب نہیں کرتے، وہاں سے آپ کو پیسہ آ رہا ہے تو آپ کا میں تو جاب ہی نہیں کرتا تو میں کہاں سے کروں گا، اس لیے۔ تیسرا مسئلہ، نابالغ مسافر اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، خواہ وہ مالدار ہوں، البتہ مسافر کر دے یا نابالغ بچے کی قربانی اس کا والد اپنی رقم سے کر دے تو جائز ہے اور اس پر ثواب بھی ہے۔ اب ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زائد سامان وہ ہے جو سال کا اکثر حصہ استعمال نہیں ہوتا، یعنی پورا سال رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 2 موبائل فون ہے، ایک سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ضرورت سے زائد پلاٹ یا ضرورت سے زائد زرعی زمین، اسی طرح ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہے۔ کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں رہائش ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کرائے پر دیا ہوا ہے تو یہ ضرورت سے زائد شمار ہوگا، البتہ اگر اس کرائے پر گزر بسر ہوتا ہو تو یہ دوسرا مکان بھی ضروریات میں شامل ہوگا۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ ہے مجھے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا۔ قربانی کے نصاب سے متعلق ضروری وضاحت۔ جمہور اہل افتاء کا فتویٰ یہی ہے کہ عام حالات میں چاندی کو ہی معیار اور نصاب بنایا جائے گا۔ عام حالات میں چاندی کا نصاب ہے، اسی کو معیار بنایا جائے گا۔ جامعہ دارالعلوم کراچی، خیر المدارس ملتان، جامعہ حقانیہ ساہیوال، یہ بڑے بڑے مدارس جتنے بھی ہیں اسی پر ان لوگوں کا فتویٰ بھی ہے۔ بعض علماء جن کا تعلق فتویٰ سے نہیں ہے بلکہ دیگر بعض دینی مشاغل سے بالعموم سونے کو نصاب قرار دے رہے ہیں، یہ روش اصول افتاء سے موافقت نہیں رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے اس کے اندر آپ لوگوں نے چاندی کا ہی نصاب کر لیں، وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس اتنا گولڈ ہونا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، تو چاندی تقریباً جتنی مالیت کی بنتی ہے اتنا سب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تیسرا اس میں یہ کہ استعمال کے زیورات پر قربانی کا حکم، کسی کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے، زیورات، سونا یا چاندی استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، بہرحال اس کو نصاب میں شامل کریں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استعمال کے زیورات سونا چاندی نصاب میں شامل نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، بچیوں کے لیے رکھا ہوتا ہے گولڈ وغیرہ، اس کا کیا حکم ہے؟ بچیوں کے لیے رکھا ہوا سونا یا بہو کو صرف استعمال کے دیے ہوئے سونے کی قربانی اصل مالک پر ہوگی، جو اس کا اصل مالک ہے، یعنی اگر وہ سونا چاندی والد کا ہے تو والد پر اس کی قربانی ادا کرنا لازم ہے، اور اگر والد کا ہے تو والدہ پر اس کی قربانی لازم ہے۔ البتہ جو سونا چاندی بہو یا بچی کو ملکیتی طور پر دے دیں اور وہ بچی بالغ ہو تو اس کی وجہ سے قربانی خود بہو یا بچی پر ہوگی، جو بالغ ہے اور جو مالک ہے اسی پر قربانی ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے بہو ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بہن ہے، کوئی بھی۔ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے 3 دنوں میں آخری وقت تک میں جس شخص کے پاس نصاب کے برابر ملکیت موجود ہو اس پر قربانی واجب ہوگی، یعنی سال گزرنا اس پہ ضرور نہیں ہوگا۔ اگر تیسرے دن بھی قربانی، عید کا جو تیسرا دن ہوتا ہے، صبح بھی اگر اس کے بعد وہ صاحب نصاب بن گیا اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ پہلا، قربانی کا وقت ایام النحر 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہے، اور یہ 10 ذی الحجہ کے طلوع سے 12 ذی الحجہ کی غروب تک، اور قربانی کا وجوب ان 3 دنوں میں بغیر کسی تعین کے پورے وقت میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، یعنی ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت میں قربانی کر سکتے ہیں۔
جس وقت قربانی واجب ہو ان 3 دنوں میں سے کسی بھی وقت قربانی کر لے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر غریب آدمی قربانی کے آخری دن یعنی 12 ذو الحجہ کو مغروب سے پہلے صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر اس کو قربانی کا وقت نہ ملے تو اس کے ذمے ایک متوسط بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کے پاس 2 دن تک قربانی کے پیسے نہیں تھے، تیسرے دن بھی عصر کے بعد آئے، قربانی سے پہلے مغرب سے پہلے آ گئے، اب اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ جائے گا خرید کے لائے گا، تو اب وہ عید کے بعد ایک متوسط درمیانہ بکرا جو ہے نا وہ صدقہ کرے گا، اس کی قیمت صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایام نحر کے پہلے دن میں مالدار صاحب نصاب تھا، خواہ وہ ایام نحر سے پہلے ہی ہو یا ایام نحر میں اس کے پاس کہیں سے مال آیا ہو، لیکن ایام نحر ختم ہونے سے پہلے وہ غریب ہو گیا اور آخری وقت تک وہ دوبارہ صاحب نصاب نہیں ہوا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مقروض پر قربانی کا حکم۔ اگر کسی شخص کے ذمہ قرض ہے، جب قربانی کا حساب کریں گے تو ٹوٹل رقم سے اس قرض کا منفی کریں گے، یعنی جو قرض ہے اس کے بعد جو رقم ہے جو قرضہ ہے اس کو الگ کر دو۔ قرض نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت بچتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، لیکن اگر قرض نکالنے کے بعد اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت نہ بچی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص پہ اتنا قرض ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے تو ایسے مقروض کو چاہیے کہ جلد از جلد قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرے، لیکن اگر یہ شخص قرض کی ادائیگی کی فکر و اہتمام کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، اگر اس کے پاس پیسے تو اس نے قرضہ بعد میں دے رہا ہے اور پہلے قربانی اس نے کر دی کہ میں قرضہ بعد میں دے دوں گا، تب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اچھا، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ قرض لے کے قربانی کرنا چاہتا ہے، قرض لے کر یا جانور ادھار لے کر قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کے لیے گھر کے ہر فرد کا الگ حساب ہوگا، شوہر کا الگ حساب ہوگا، بیوی کا الگ، والدہ کا الگ، والد اور بالغ اولاد کا الگ، اسی طرح سب بھائیوں کا الگ حساب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ گھر کا سربراہ یا کوئی ایک فرد قربانی کر دے تو باقیوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ قربانی اس شخص نے کرنی ہے جس پر واجب ہو، صرف سربراہ ہونے سے قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر عورت پر قربانی واجب ہے تو وہی اپنی قربانی کرے گی، ہاں البتہ اگر شوہر یا والد شفقت و محبت میں بیوی یا اولاد کی اجازت سے اپنے پیسوں سے ان کی قربانی کر دے تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ جس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر باپ دکان کا مالک ہے، سارے اختیارات باپ کے پاس ہیں، دکان ہے یا کاروبار ہے، کوئی بھی چیز ہے، سب اس میں شامل ہے، باپ کے پاس ہے، بیٹے صرف دکان چلاتے ہیں، دکان کی کمائی بھی باپ کے پاس آتی ہے، گھر کا خرچہ بھی باپ چلاتا ہے، تو اس دکان کی وجہ سے بیٹوں پر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کوئی بیٹا جیب خرچ تھوڑے تھوڑے جمع کرتا رہا یا کسی اور ذریعے سے اس نے نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ رقم جمع کر لی تو اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ مشترکہ کاروبار کا مسئلہ، کیونکہ آج کل بہت ہوتے ہیں نا اس لیے پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی بھائی مل کر کام کر رہے ہوں، یعنی ایک بھائی نے 1 لاکھ ملایا، دوسرے نے 2 لاکھ، تیسرے نے 3 لاکھ، یوں سب مل کر کاروبار کر رہے ہیں، تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ ہر ایک کا کتنا حصہ ہے۔ جس بھائی کا اتنا حصہ ہو کہ قربانی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور جس کا اتنا حصہ ہو کہ قربانی کے نصاب کو نہ پہنچے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ منت کی قربانی، اگر کسی شخص نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، تو جب وہ کام ہو جائے تو منت پوری کرنا لازم ہوگی اور قربانی کرنا واجب ہوگی۔ منت کی قربانی کا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، خود نہیں کھا سکتے، نہ ہی کسی مالدار کو کھلا سکتے، تو منت کی قربانی تقسیم کر دو غریبوں میں۔ اچھا، نفلی قربانی، جو شخص نصاب کا مالک نہ ہو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب اور نفل ہے، یعنی اگر کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو قربانی کسی دوسرے زندہ یا مرحوم شخص کی طرف سے کی جائے وہ نفلی قربانی ہوتی ہے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی اپنی طرف سے ہوگی اور ملکیت بھی قربانی کرنے والے کی ہوگی، البتہ ثواب میت کو پہنچے گا، اس لیے ایک نفلی قربانی کئی مرحومین کی طرف سے کرنا جائز ہے۔ البتہ اس ایک نفلی قربانی کا مالک جو میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے ایک ہونا چاہیے، کئی لوگ مل کر ایک قربانی میت کی طرف سے کریں تو ایسا کرنا جائز نہیں، یعنی میں نے ایک قربانی کی ہے لیکن اس کا ثواب میں کئی لوگوں کو پہنچا سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ایک قربانی میں اور حصے دار نہیں بنا سکتا۔ اچھا، بس یہاں تک، آگے اس کے مسائل پھر وہ نیکسٹ 3rd پارٹ کے اندر میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، اور ڈیفرنٹ کانٹینٹ بھی ہوں گے وہ بھی میں آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جو بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ کر کے پوچھ لیں، اور کائنڈلی لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، امپورٹنٹ مسائل ہیں، آگے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔